اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے خصوصی افطار ٹرانسمیشن نور رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد الحسن مصطفی۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ ماہ مقدس جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر بے بہا رحمتیں لے کر آیا تھا، اب یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یقیناً اس کی ایک ایک گھڑی اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کے لیے کسی بڑی خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی اس ماہ مقدس میں مغفرت فرماتے ہیں، اور پھر اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک رات مسلمانوں کو مومنین کو ایسی عطا فرمائی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انبیاء سابقین کی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو ان کی بہت زیادہ عمریں تھیں اور عبادات بھی اسی حساب سے تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوئی، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اللہ رب العزت کا پیغام سنایا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت آپ کی امت کو ایک ایسی رات عنایت فرمائے گا جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہوگی، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج ایک نئے عنوان کے ساتھ اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے قیامت کا دن اور اللہ کی عرش کا سایہ۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی اچھا موضوع ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور ہر بندے کو سایہ وہاں پہ ضرورت بھی ہوگی سائے کی، کہ جس طرح بیان فرمایا گیا قیامت کے دن کا منظر کہ سورج نیزے کے برابر آ جائے گا، اب اتنا دور ہے تو اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جب ہمارے سر کے اوپر آ جائے گا تو اس کی گرمی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو اس دن جب بندے کے اعمال اس کے سر پر ہوں گے اور اس کے نامہ اعمال اور اس کے رجسٹر جو ہیں اس کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، تو اس دن جو ہے بندے کو جو ایک سب سے بڑی خوشخبری ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں سے اسے کوئی سایہ نصیب ہو جائے۔ تو آج جو ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اس دن پھر کون ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب مولانا خطیب زادہ محمد فیض رسول مصطفی صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ جس طرح کے موضوع آپ نے سماعت فرمایا کہ قیامت کا دن اور اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ، اب اس میں یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ قیامت کے دن کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا دن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک یوم حساب کا دن ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر 50,000 سال کا دن قرار دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور احادیث پاک میں بھی اس کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، قیامت کا تذکرہ فرمایا، قیامت کب واقع آئے گی۔ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج، مختلف نشانیاں ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن واقع ہوگا اور اس دن حساب ہوگا، اور فطرتاً بھی یہ چیز کا دعویٰ اور تقاضا ہے کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے، بالکل، اور مظلوم کو اس کا اجر دیا جائے، جس نے کمایا ہو اس کو اس کا اجر دیا جائے، جس نے بگاڑا ہو اس کو اس کی سزا دی جائے۔ تو قیامت کا دن واقع ہوگا۔ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے کفن بھی چھین لیے جائیں گے، اللہ اکبر، ان کے جو جسم پر لباس ہوگا وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ تو
ام المومنین عائشہ تو صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی نا۔ اللہ اکبر۔ جب بندے کی ہوش ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی اس کے دل اور دماغ چلتے ہیں، لیکن جب ہوش ہی اڑے ہوں تو کسی کو کیا خبر ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو بھول جائے گا، باپ اپنے بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹی اپنی ماں کو بھول جائے گی، ماں اپنی بیٹی کو، کوئی رشتہ دنیا کا اس دن یاد نہیں ہوگا، ہر کسی کو نفسا نفسی پڑی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق سب سے بہتر وہ شخص ہوگا کہ جو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی کی بخشش، اسی کی مغفرت اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوں گی۔ جی بالکل، ماشاء اللہ۔ قیامت کے دن کا تعارف جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ مالک یوم الدین، یہ حساب کا دن ہوگا، جس طرح کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ یہ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے پھر اس کا حساب ایک دن ایسا بھی مقرر ہونا چاہیے کہ اس کا حساب کتاب کیا جائے۔ محترم مولانا صاحب، ہم جس طرح کہ آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ قیامت کا دن اور اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ، تو قیامت کا دن قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی، مجرموں کے لیے جن جن سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے اور وہ ہولناکیاں جو ہوں گی ان کے بارے میں آپ بیان فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو پہلے ان کی آزمائش یہ ہوگی کہ ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ مالک ہماری طرف توجہ تو فرما، ہمارا حساب کتاب شروع کر، تاکہ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو جنت میں بھیج، دوزخ میں بھیجنا ہے تو دوزخ میں بھیج، لیکن ہماری طرف توجہ تو فرما۔ یہ سب سے بڑی اور پہلی آزمائش ہوگی۔ دوسری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج وہ بالکل سر کے قریب ہوگا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سوا نیزے پہ ہوگا سورج، اور لوگ اس گرمی کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ آج زمین گرمی کو، سورج کی تپش کو جذب کرتی ہے، قیامت کے دن جذب نہیں کرے گی، یہ زمین بھی تانبا بن جائے گی۔ اور آج سورج چوتھے آسمان پہ کھڑا ہوا ہے اور الٹا ہے، قیامت کے دن سیدھا بھی ہوگا اور وہ سوا نیزے پہ بھی ہوگا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے پسینے میں ہی غوطے کھا رہے ہوں گے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے نکلنا چاہیں گے لیکن نکلا نہیں جائے گا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کی گردن تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے پیٹ تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا۔ اور جن لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا وہ لوگ بھی اس پسینے کی گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ وہ پگھل پگھل کے اس کے ناک اور منہ کے ذریعے سے باہر آ جایا کرے گا۔ تو ہمیں بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ 50 60 70 سال کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس 50,000 سال کے ایک دن کو بھول بیٹھے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں تیاری کا حکم دیا گیا ہے، جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ زندگی ہے، بالکل، اور جس کی فل گارنٹی ہے وہ موت ہے، بالکل۔ اور یہ جو زندگی ہے یہ کتاب کی شکل میں ہے، اس کا پہلا صفحہ جو ابتدا میں ہے وہ پیدائش ہے، آخری صفحہ موت ہے، درمیان میں جو آپ لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو، اور وہی لکھا جائے جو قیامت کے دن آپ اپنے رب کو دکھاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرو۔ تو یہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں جو ہیں
مختلف انداز سے ان کو بیان فرمایا گیا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا دن ہوگا سامعین، کہ دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا، جو کچھ کمایا، اس دن ہم نے ہر چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج جو ہے نا مجرموں کے درمیان تفریق پیدا کر دی جائے گی۔ تو ہر بندہ اب دنیا میں جس طرح ہر بندے کو ایک شان و شوکت، ایک مرتبے کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ، ایک مقام چاہیے، تو قیامت کا دن، یہ دنیا عارضی ہے، چند لوگ ہوتے ہیں، چند لوگوں کے سامنے مقام و مرتبے کی لالچ رکھتا ہے ہر بندہ، لیکن قیامت کے دن پوری دنیا جمع ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، تو پوری خلقت کے سامنے بھی بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ بھی مجھے مقام اور مرتبہ ملے، تو وہاں پہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے مطابق ہی ملے گا، وگرنہ جس طرح کہ قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے پہلا کام جو ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ بندے کو اگنور کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو اگنور کر دیا جائے گا، اس کو کوئی تقویت ہی نہیں دی جائے گی، کوئی مطلب جس طرح عزت دی جاتی ہے عزت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلا کام جو بندے کے لیے آزمائش کے لیے ہوگا، اور یہ یقیناً بہت بڑا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی تھے، گھر کا کام کاج کرتے تھے۔ ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، قیامت کے دن اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں پہ تلاش کروں؟ جامع ترمذی کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، قیامت کے دن پل صراط پہ آ جانا، میں پل صراط پہ اپنے گناہ گار امتیوں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں پار کروا رہا ہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پل صراط پہ نہ پاؤں تو پھر میں کہاں آؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، پھر حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں پہ میں اپنے گناہ گار امتیوں کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حوض کوثر پہ بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں آؤں؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، پھر میزان پہ آ جانا، جہاں میں اپنے امتیوں کی سفارش کر رہا ہوں گا، ان 3 مقامات کے علاوہ مجھے کہیں اور تلاش نہ کرنا۔ تو قیامت کا دن، یہ جو ہول ناکیاں ہوں گی قیامت کے دن کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن بھی اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے۔ محترم سامعین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی محترم سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں۔ محترم سامعین، آج ہماری جو گفتگو کا عنوان تھا قیامت کا دن اور اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ۔ جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ قیامت کا دن، اس کا تعارف سماعت فرمایا، اور پھر قیامت کے دن کی ہول ناکیاں، اس منظر کو سماعت فرمایا، تو اب ہم یہ اپنے معزز مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا جو عرش کا سایہ ہے وہ کن خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا۔ جی علامہ صاحب، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ہی حدیث پاک کے اندر، ایک ہی روایت کے اندر 7 لوگوں کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 7 لوگ ہی یہی اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور تقریباً اگر ہم ان کو اعداد میں شمار کریں تو 40-50 تک پہنچ جاتے ہیں لوگ۔ سبحان اللہ۔ جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا، یہ 7 لوگ، ان میں پہلا وہ شخص، حضور نے فرمایا، امام عادل، نیک حکمران، انصاف کرنے والا حکمران۔ انصاف کرنے والا حکمران قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ انصاف کیا چیز ہے؟ محمود غزنوی کے پاس ایک عورت آ گئی، اس نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہے، وہ ہر رات میرے گھر آتا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، یتیم بچیاں ہیں میری، تو عصمت ریزی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا آپ کا بھتیجا ہے، میں نے کوتوال سے بھی بات کی جو شہر کا ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے کہ وہ آپ کا بھتیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو چلی جا، لیکن اب جب دوبارہ آئے تو فوراً میرے پاس آ جانا، اور اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ دن آئے، صبح آئے، رات آئے، پچھلے پہر آئے، پہلے پہر آئے، اسے اجازت دیتی جائے، روکنا نہیں ہے۔ 3 دن گزرے، وہ عورت پھر دوڑتی آئی، کہا صاحب وہ آ گیا۔
آپ نے فرمایا جاؤ جلدی سے جا کر اس کمرے کا چراغ بجھا دو جس کمرے میں وہ ہے۔ وہ عورت گئی، اس نے جا کر چراغ بجھا دیا۔ محمود غزنوی تلوار لے کر پہنچے، فوراً جا کے اس کا سر تن سے اڑا دیا اور پھر فرمایا کہ چراغ جلا دیا جائے۔ چراغ جلایا گیا تو آپ نے جب اس کی شکل دیکھی تو کہا الحمدللہ، اور پھر کہا کہ مجھے جلدی سے پانی کے 2 گھونٹ پیش کیے جائیں۔ وہ عورت دوڑی پانی لے کر آئی اور آپ جانے لگے تو اس عورت نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے کام کیا میں سمجھ نہیں سکی، آپ نے پہلے کہا چراغ بجھا دینا، پھر آپ نے اس کی شکل دیکھی تو کہا الحمدللہ، پھر آپ نے فوراً پانی مانگا۔ کہا بی بی جس دن سے تو میرے پاس آئی تھی اس دن سے میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں تب تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرنے والے کے ساتھ کوئی حق کا فیصلہ نہ کر لوں، اللہ اکبر، جب تک میں انصاف نہ کر لوں۔ اور تجھے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا کہ تو نے یہ کہا تھا کہ وہ میرا بھتیجا ہے، اور میں اس لیے چراغ بجھانا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے بھتیجے کو قتل کرنے لگتا تو مجھے اپنا مرحوم بھائی یاد آ جاتا، لیکن میں انصاف کے درمیان اپنے مرحوم بھائی کو اور اس کے بیٹے کو بھی نہیں لانا چاہ رہا تھا۔ انصاف ہے، وہ آپ کے گھر کے افراد میں سے ہو، وہ باہر ہو، وہ کہیں پہ بھی ہو، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ کی بات سمجھ آتی ہے جی، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے پانی فرمایا اسی لیے کہ میں نے عہد کیا تھا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، اب 2 گھونٹ پانی کا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ تو امام عادل، پہلا وہ شخص کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور نوشیروان بادشاہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑا انصاف پسند آدمی تھا، ایران کا بادشاہ ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس نبوت کے دور سے پہلے وہ فوت ہو گیا تھا، لیکن اس کا انصاف وہ اعلیٰ سطح پہ تھا، حتیٰ کہ میرے نبی پاک نے بھی اس بات پہ فخر محسوس فرمایا کہ میں نوشیروان کے دور میں پیدا ہوا ہوں جو انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ انصاف ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، اگر گھر میں جو سربراہ ہے وہ بھی انصاف کرے، اس کی 2 بیویاں ہیں تو ان کے درمیان انصاف کرے، اس کی بیٹا ہے تو ان کے درمیان انصاف کرے، یہ نہیں کہ پیار بیٹے کو زیادہ دے، جو قدرتاً اور فطرتاً ہوتا ہے، کسی کی طرف قلبی رجحان اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن قلبی رجحان کے ساتھ اپنے اعمال کا بھی رجحان اتر لے جانا اس پہ پکڑ ہے کہ تو انصاف کے دامن کو نہ چھوڑے۔ دوسرا وہ شخص، وہ جوان کہ جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، الشاب تاب حبیب اللہ، اور جو جوانی میں توبہ کرتا ہے سبحان اللہ، وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ تو جوانی کے اندر عبادت کا مزہ ہے، جوانی کے اندر عبادت کا لطف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، اور اس میں سے جو پہلی چیز ہے شباب کا قبل حرامک، فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج جوانی ہے، آج تو عبادت جب کرے گا تو لطف آئے گا، اب تو گھنٹوں بھی کھڑا ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن جب جوانی چلی جائے گی تو اس عبادت کا لطف حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ جو عبادت ہے، وہ کہتے ہیں نا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ جوانی اگر اللہ کی عبادت میں نہ گزرے تو پھر بڑھاپا بھی اللہ کی عبادت میں اس لحاظ سے نہیں گزرتا۔ بندہ کہتا ہے آج تو جوانی ہے، جتنی مرضی میں چاہوں اپنی من مرضی سے زندگی گزار لوں، پھر جب بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جوان کا سجدہ وہ بوڑھے کے سجدے سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔
جوان کی نماز وہ بوڑھے کی نماز سے 70 گنا افضل ہے، کیونکہ جوانی کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، لیکن وہ سب کچھ بھول بھلا کر اللہ کی عبادت میں آ گیا۔ اور جب اللہ کی ایک بزرگ تھے، وہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک جوان نے شراب پی ہوئی تھی، اور اس کا جو منہ تھا وہ نالی کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور نالی کا گندا پانی اس کے منہ کے ساتھ لگ کے جا رہا تھا۔ تو ان بزرگوں نے اس کو پہچانا، اس کو اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور گھر چھوڑا ہے۔ صبح جب وہ مسجد میں پہنچے تہجد کے لیے تو کیا دیکھا کہ مصلی پہ پہلے سے وہ موجود ہے۔ تو حیران ہوئے کہ ابھی تو رات کو میں نے اس کا منہ دھویا تھا، آواز ہے بندے تو نے اس کا منہ دھویا تھا، ہم نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب جوان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے لیے خاص فرماتا جائے گا، اپنے لیے مائل کرتا جائے گا۔ بالکل۔ تو فرمایا دوسرا وہ شخص، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تیسرا وہ شخص وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، جب بھی اس کو ڈھونڈا جائے تو پتہ چلے وہ مسجد میں ہے۔ وہ بھائی کدھر ملے گا؟ جی وہ مسجد میں ہوگا، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ یار تو اس بندے سے ملنا چاہتا ہے تو مسجد میں جا کر دیکھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اور منافق مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر۔ آج ہم کیفیت دیکھتے ہیں، نمازیوں کی ماحول دیکھتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یار میں آخری صف میں جا کر بیٹھوں تاکہ مجھے نکلنے میں بھی آسانی ہو۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو امام کے جتنا قریب ہوگا وہ جنت کے اتنا قریب ہوگا۔ تو حضور نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں بتا دوں کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیں، پیچھے ہٹائیں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ تو دل مسجد کے ساتھ لگانا، جی اس کے یعنی کہ مسجد میں صفائی کرے، مسجد کے اندر آنا جانا ہو۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ایک عورت تھی یا مرد تھا تو وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ 2-3 دن گزرے، حضور علیہ السلام کو وہ نظر نہیں آیا۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ صفائی کیا کرتا تھا لیکن اب نظر نہیں آتا۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا۔ جی فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم نے یہ سوچا کہ آپ مصروف ہوتے ہیں نبوت کے معاملات کے اندر، نبوت کے کام کے اندر، دین کے کام کے اندر، آپ کو رات کے وقت تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھی۔ حضور نے فرمایا تم نے مجھے جگایا ہوتا، میں جس پہ نماز جنازہ جس کی پڑھا دوں اور جس کی قبر پہ جا کے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں نور پیدا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی فضیلت ہے مسجد کی صفائی کرنے میں، مسجد کے ساتھ دل جوڑنے میں۔ سبحان اللہ۔ چوتھا وہ شخص، وہ 2 شخص وَتَحَابَا فِي اللَّهِ، جنہوں نے آپس میں محبت کی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، وَتَفَرَّقَا، اور اگر آپس میں جدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے جاتا ہے تو فرشتہ انسانی صورت میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک فلاں دوست ہے، فلاں بھائی ہے، اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ کہا نہیں احسان کوئی نہیں۔ کوئی نیکی کی ہے؟ کہا نیکی کوئی نہیں۔ کہا تو پھر کیوں ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ صرف اور صرف میرا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتہ کہتا ہے پھر تو خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تیرے بھی اور اس کے بھی، صغیرہ گناہ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب 2 مومن بھائی، مسلمان بھائی آپس میں اللہ کی رضا کی خاطر مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو چوتھا یہ 2 شخص ہیں کہ جو جدا ہوئے تو اللہ کی خاطر اور محبت کی تو اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ جو دنیا میں ہم دوستی بنائیں تو ہماری اس دوستی کے اندر یہ مقصود ہو کہ میری یہ دوستی دنیا کے لالچ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی طمع کے لیے نہیں۔ آپ کسی دنیا دار کو بھی دوست بناتے ہو نا تو اس کو بھی یہ سوچ کے دوست بناؤ کہ یار یہ دنیا دار ہے، میں اس کو دین کی طرف لے آؤں، میں اس کو نمازی بنا دوں،
میں اس کو دین کی طرف لاؤں گا تاکہ یہ دین کے کام کرے. یہ جب نیت ہوگی تو اس پہ پکڑنی. لیکن یہ نیت کہ یہ دنیا دار ہے، یہ MN ہے، یہ MP ہے، میرے اوکھے ویلے کام آئے گا، میری کچہریوں میں کام آئے گا، تھانوں میں کام آئے گا، مشکل وقت میں کام آئے گا، تو ایسی صورت میں وہ الٹا وبال بنے گا. دوستی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے. بالکل. پانچواں وہ شخص، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعت ہو امراتن، کہ جس کو عورت دعوت گناہ دے، ذات منصب، وہ عورت جو اعلیٰ قبیلے والی ہے، وہ حسن جمال، اور اچھے جمال والی ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آوارہ عورت ہے، وہ قبیلے والی عورت ہے، وہ اچھے خاندان والی ہے، وہ خوبصورت ہے، جمال والی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، سبحان اللہ، بے شک میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو 41 عورتوں نے دعوت گناہ دی. اللہ. ایک تو زلیخا کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں زلیخا نام نہیں ہے، قرآن میں امرات عزیز ہے. لیکن اس عورت نے تو دعوت گناہ دی، لیکن جب دوسری عورتوں کو بلایا گیا تو انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹی، تو وہ باری باری یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تجھے یہ کچھ دیں گے، یہ کچھ دیں گے، ہمارے ساتھ گناہ کر. 41 عورتوں کو دھتکارنے والی شخصیت کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. ہندوستان کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جوان تھا، خوبصورتی عروج پہ تھی، جوانی عروج پہ تھی، بانک پن تھا، جوانی کا ایک جو وجود ہوتا ہے خوبصورتی کی طرف راغب وہ تھا. تو میں کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا ایز اے ملازم. ایک دن ایک قبیلے دار خوبصورت عورت آئی، اس نے کپڑے خریدے، جب مجھے دیکھا تو مجھ پر فریفتہ ہو گئی. جب اس بزرگ کو دیکھا وہ جو جوان تھا، تو مالک سے کہا کہ ایسا کرو یہ کپڑے اس کے سر پہ رکھو اور اسے کہو میرے گھر چھوڑ آئے، مجھ سے اٹھائے نہیں جاتے. انہوں نے اس کے کپڑوں کو اس کے سر پہ رکھ دیا، وہ چلے گئے. مالک اس عورت کا ارادہ سمجھ نہ سکا. جب وہ اس گھر میں پہنچے تو عورت نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، تو کہنے لگی میرے ساتھ گناہ کر. لیکن نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اس کا ایمان مضبوط تھا. دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ وہ چہرہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے. دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ وہ چہرہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، بالکل، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک زبان جو 2 جبڑوں کے درمیان، اور ایک شرمگاہ جو 2 رانوں کے درمیان ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو ان کی ضمانت دے دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. خیر وہ جو نوجوان تھا اس کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا. کہا مجھے میرے ساتھ گناہ کر. اس نے کہا میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ. اس نے کہا کہ اب تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو اگر میرے ساتھ گناہ نہیں کرے گا تو میں ادھر شور شرابہ کروں گی، لوگ تجھے ہی پکڑیں گے. تو وہ جب دیکھتا ہے کہ میرا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور عورت اپنے لباس کو نیم برہنہ کر لیتی ہے، تو اب شیطان وہ اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے میں بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہوں، آ کر تجھ سے پھر تیری خواہش پوری کر دوں گا. وہ نوجوان گیا، پخانہ کیا اور اپنے ہی پخانے کو اپنے جسم پر مل لیا. صاحب یہ بات کہنے میں آسان ہے، سوچنے میں آسان ہے، سننے میں آسان ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اذیت ناک مرحلہ، کہ اتنی غلیظ چیز کو اپنے جسم پر مل لینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کہ مجھ سے یہ گناہ نہ ہو جائے. وہ جب باہر نکلا اس عورت نے دیکھا یہ تو کوئی مجنوں ہے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. آگے ایک باغ تھا، اس باغ میں گیا اور اپنے جسم کو دھویا تو آواز آئی ہے بندے تو نے میری خاطر اپنے تن کو گندا کیا، میں قیامت تک تیرے جسم سے، تیرے وجود سے، حتیٰ کہ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر سے بھی خوشبوئیں جاری کر دوں گا. سبحان اللہ.
انی اخاف اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، خوبصورت تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا۔ ایک عورت تھی، قبیلے والی تھی، خوبصورت بھی تھی، وہ روزانہ اس نوجوان کو دیکھتی۔ ایک دن اس سے رہا نہیں گیا، وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اس عورت نے ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کر لیا۔ اور جب اس نوجوان نے خوبصورت اور قبیلے والی عورت کو دیکھا تو اس کا بھی دل مائل ہوا اور وہ بھی تھوڑا سا راغب ہوا، اور جب بڑھنے لگا تو پھر فوراً حضرت عمر کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں کام آ گئیں۔ سبحان اللہ۔ فوراً خیال آیا کہ یہ میں کیا کرنا ہے، یہ خیال آنے کی دیر تھی، غشی طاری ہوئی اور گر گئے، فوراً گر گئے بے ہوش ہو کر۔ اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو بے ہوش ہو گئے ادھر، اور اگر ادھر میرے گھر سے یہ برآمد ہوا تو حضرت عمر تو میرے اوپر کوڑے برسائیں گے۔ تو اس نے اس نوجوان کو گھسیٹ کر چوک میں جا کر ڈال دیا۔ اب ہوا یہ، اس نوجوان کا باپ انتظار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا ابھی تک پہنچا کیوں نہیں، اور پھر وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس چوک میں بھی آ گیا، دیکھا کہ وہ پڑا ہوا بے ہوش، اٹھایا گھر لے گئے، اور جب گھر پہنچے تو پانی کے چھینٹے ڈالے، اس کو ہوش آیا۔ پھر جب خیال دل میں آنے لگا، پھر اپنے باپ کو داستان سناتا ہے۔ داستان کے آخری جملے ہوتے ہیں غشی کھا کے گرتا ہے، لیکن اس دفعہ روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انی اخاف اللہ کے تحت باپ رات کے ہی مرحلے میں اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا ہے۔ صبح اس بات کی خبر حضرت عمر فاروق کو پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور اندازہ کریں آپ کیا فرماتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نبی قبر میں مر کے مٹی میں مل گئے، اس کا دماغ خراب ہے، وہ ملعون ہے شخص جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے۔ تو نبی کی بات کرتا ہے، میرے آقا کے غلام بھی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق گئے، قبر پہ جا کے پوچھا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سبحان اللہ، جو اپنے رب سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ بتا تجھے 2 جنتیں ملی ہیں یا نہیں ملی؟ تو قبر سے آواز آئی، نعم اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ انی اخاف اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے گا۔ اس میں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں چھٹے شخص کی طرف چلتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص کہ جس نے علیحدگی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھ بہہ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، 3 آنکھیں نہیں روئیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف سے روئی۔ سبحان اللہ۔ اس پہ بھی بہت ساری گفتگو ہے۔ 7واں وہ شخص کہ جس نے جب دیا اللہ کی راہ میں، دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو علم نہ ہوا کہ اس نے کیا دیا۔ ہم تو پہلے اخباروں والوں کو بلا لیتے ہیں، پہلے تصویریں کھنچواتے ہیں کہ میں یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ نہیں، تجھے اجر اس کا ملے گا کہ جو تو دے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دے۔ بالکل ماشاء اللہ جی، یہ قیامت کا دن اور اللہ کے عرش کا سایہ، اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری تھی۔ بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی حضرت علامہ مولانا خطیب زادہ صاحب نے۔ محترم سامعین، یقیناً قیامت کا دن ایک بہت بڑا دن ہوگا، اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے، اپنے اعمال کے ذریعے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارا پیپر ہوتا ہے، دنیا میں کسی چیز کا پیپر ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے اچھے نمبرز آنے چاہیے، ہمیں وہ پوزیشن ملنی چاہیے جس کے ہم مستحق ہیں۔ تو یہ بھی ایک پیپر کا دن ہے، قیامت کا جو دن ہے، اس کے لیے ہمیں آج سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ عمر کا جتنا حصہ ہم گزار چکے غفلت میں، اس سے تائب ہو کر آج ہم اللہ کے در پہ آ جائیں اور اس کی تیاری شروع کر دیں، تو یقیناً یہ جو قیامت کے دن کا ایک خوفناک دن جسے حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا، تو یقیناً ہم بھی اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔